اس کو پوچھو اس بھوجپوری فلم کے کون سے ہیرو ہیں، کون سی ہیروئن ہے، بتا دیں گے۔ اس فلم میں کتنے گانے، یہ گانا کس فلم کا ہے، بتا دیں گے۔ لیکن اسلامک اگر اس سے پوچھا جائے سوال، نہیں بتا سکتے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں، حالات بد سے بدتر، اتنے جلسے ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو تو علامہ بن جانا چاہیے۔ اتنا جلسہ آدمی اگر سن لے، اتنا جلسہ، تو میرے بھائیوں مجھے لگتا ہے کہ اب اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اتنا سننے کے بعد آدمی سن سن کر کے حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ جب گاڑی میں جا رہے ہیں، رکشہ چلانے والا میں نے ایک مسلمان کو، کئی مسلمان کو دیکھا، چلا رہے بھوجپوری گانا لگایا ہوا ہے، سن رہا ہے، یہ ماحول بنایا ہوا ہے۔ اب بتائیے غیروں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ یہ کان اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نہیں دے کہ تم ان کانوں کے اندر گانوں کو سنو۔ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کی اس وجہ سے نہیں دے، ان آنکھوں سے تم غلط چیزوں کو دیکھو۔ ان آنکھوں کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا، ان کانوں کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا، اس زندگی کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یسالو، کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن لا تقوم الساعہ، کل قیامت کے دن بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ عن عمرہ فیما افنا، اللہ کہے گا میری بندے میں نے تمہیں زندگی دی، 60-70 سال زندگی دی، او میرے بندے، او میری بندی، یہ بتا تم نے 60 سال زندگی کہاں گزاری، تم نے اپنی زندگی کو کہاں گوایا؟ یہی جواب دو گے، میں نے اپنی زندگی گانے میں گزار دی، میں نے اپنی زندگی پب جی گیم میں گزار دی، میں نے اپنی زندگی فری فائر میں گزار دی، میں نے اپنی زندگی انجوائے کرنے میں گزار دی، مال کمانے میں گزار دی، اور یہ مال کل قیامت کے دن بھی کام نہ آئے گا۔ یہی مال، جس مال نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے، دنیا کے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کل قیامت کے دن یہی مال تیرے لیے واپس بن جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو مالوں کو جمع کرتے ہیں اور مال کے چکر میں رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہی مال کل قیامت کے دن سانپ بن کر کے آئے گا، سانپ بن کر کے آئے گا۔ ایک انسان دوڑے گا، سانپ اس کا پیچھا کرتا چلا جائے گا، سانپ اس کا پیچھا کرتا چلا جائے گا، دوڑتا آدمی جہاں جہاں جائے گا یہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ انسان رکے گئے، اب کیا کر رہا ہے، میرے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے، کون ہے تو؟ وہ سانپ چیخ کر کے کہے گا، اس سانپ کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کر دے گا، اور وہ سانپ یہی بولے گا، انا کنزک، انا مالک، اے انسان میں تیرا مال ہوں، میں تیرا بینک بیلنس ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کی چکر میں تم نے نماز کو چھوڑ دیا، جس کی چکر میں تم نے اللہ کے حق کو چھوڑ دیا، جس کی چکر میں تم نے حلال و حرام کی تمیز کر دی۔ مال تو تم نے بہت زیادہ جمع کیا، تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا، تن پنیا میں مسجدیں بنی پھر بھی تیرے جیب سے پیسے نہ نکلے، اتنا بڑا تو کنجوس تھا۔ وہی مالو انا کنزکا انا مالکا، وہی تیرا مالو، اور وہ انسان کو وہ سانپ لپیٹ میں لے لے گا، وہ سانپ انسان کو اپنے قبضے میں کر لے گا، اس کو ڈسے گا، اس کا زہر بہت ڈینجر ہوگا، اس کو ڈستا چلا جائے گا، اور یہی کہے گا نا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مال کے دیوانے کتنے، دولت کے دیوانے کتنے، اکثر مال کے چکر میں لگا ہوا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی آیت کو بھول گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو متکاثر، قرآن کی آیت اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے، اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ لوگ مال کے چکر میں دیوانہ پاگل ہے، مال انسان کہتا ہے، قبر تک چلا جاتا پھر بھی مال کی خواہش کمی نہیں ہوتی ہے۔ مال انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن انسان کا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے، انسان کی خواہش ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ انسان
مال کہتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کا مال یہی ہے کہ جس کو اس نے کھا لیا، ما کلتفا فنیتا او لبستا فابلیتا او تصدقت فامزیتا، جو انسان نے کپڑا پہن لیا بوسیدہ کر لیا وہی اس کا مال ہے، جو اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا وہی اس کا مال ہے، جو اس نے کھا لیا پی لیا بچا لیا وہی اس کا مال ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مال نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن یہ مال کام آنے والے نہیں ہیں۔ جو اللہ کے راہ میں جو مال تم نے خرچ کیا ہے یہی مال کل قیامت کے دن تمہیں کام دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، شیطان نے ہماری زندگی میں کتنا زیادہ قبضہ کر لیا ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک ہم شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، شیطان جیسا جیسا کہتا ہے ویسا ویسا ہم کر رہے ہیں۔ کنجوسی کی تو حد ہو گئی ہے، کنجوسی کی حد۔ مسجد میں آپ چندہ کے لیے آدمی جب آپ کی مسجد میں بھی ہوتا ہوگا، سب سے چھوٹا نوٹ 5 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ دیتا ہے، سب سے چھوٹا نوٹ، اتنی کنجوسی۔ اچھا یہ بتائیے جو اللہ نے جو مال دیا ہے اسی اللہ کو دے رہے ہو اور اس کو بھی دینے میں تمہیں شرم آ رہی ہے، کنجوسی۔ من اتانی دخل الجنہ ومن نسانی فقد ابا، فرمایا امام کائنات نے جنت میں وہی جائے گا جو میری اطاعت کرے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا، میری نافرمانی کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا۔ اب بتاؤ کیا رسول کی سنت ہے نماز چھوڑنا؟ آپ کہو گے نہیں، تو رسول کے فرما برداری ہو رہی ہے کہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اپنے رسول یہی مہینہ گزرا ربیع الاول کا مہینہ، اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی کا انتقال بھی ہوا تھا، ربیع الاول کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی کا انتقال بھی ہوا تھا۔ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ نے آخری موقع پہ فرمایا تھا، نبی کے جو آخری جملے تھے وہ یہی تھے، اے لوگوں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز 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 کا خیال کرنا۔ اور کبھی آپ نے نماز کے تعلق سے یہ بھی فرمایا تھا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو پیاری تھی، نماز کو بہت اللہ کے نبی پسند کیا کرتے تھے، اکثر وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ بھی نماز سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز ان کی چھوٹ جایا کرتی تھی تو زار و قطار رونے لگتے تھے، میری نماز چھوٹ گئی ہے، میں اپنے رب کو کون سا چہرہ میں دکھاؤں گا، نماز میری چھوٹ گئی۔ اس کو نیند نہیں آتی تھی، اس کو سکون نہیں آتا تھا، اس کا کھانا اندر نہیں جاتا تھا، میری نماز چھوٹ گئی، میں اللہ کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا۔ حضرت معاویہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت معاویہ کی فجر کی نماز جیسے چھوٹ گئی، آنکھ کھلی، سورج نکل آیا تھا، نکلے دوڑے دوڑے مسجد میں گئے، وضو بنایا اور نماز پڑھ لیا، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور بہت زیادہ رو رو کر کے دعا کرنے لگے۔ ایک نماز چھوٹی تو رو رو کر کے دعا کرنے لگے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہماری نماز ایک نہیں، کتنی نماز چھوٹی ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی جمعہ میں کب؟ جب امام صاحب خطبہ ختم کرنے کے لیے جاتے ہیں تب نماز پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ کوئی رونا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جنت کنفرم ہے، ویٹنگ بھی نہیں ہے۔ آج کل ویٹنگ کا سسٹم بھی ختم ہو گیا ہے، آج ایک دم کنفرم اپنے آپ کو سمجھتا ہے جنت میرے لیے تو کنفرم ہے۔ نماز چھوڑ دو کوئی مطلب نہیں ہے، جہیز لے لو کوئی مطلب نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز کرو نہ کرو کوئی مطلب نہیں ہے، مسجد میں پیسہ دو نہ دو کوئی مطلب نہیں ہے، جنت تو کنفرم ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائیو، محمد رسول اللہ جن کو نماز اتنی زیادہ پسند تھی اور آخری وقت میں جس نماز کی آپ نے پابندی کے بارے میں بتائی ہے اور آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز میں چھوڑنا، آج سب سے زیادہ کمزور ہمارا مسلمان طبقہ نماز کے معاملے میں ہے۔ نماز ہمارے مسلمان، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری جنازے کی نماز پڑھی جائے، میرے بھائیو اس سے پہلے تم نماز پڑھ لو۔ غور کیجئے آج شیطان ہمارے زندگی میں کس طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے۔
इदम इत्तकलोदर पराय जनेषु घर घर में धर्म तराय सत्वय भगवान तुलस्यति तथस्तु शंभरगरा में सौते सिर जब जाति विवज्जिता मंगलाचार बहुल पापिता विवज्जिता। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर रसूलों को इसी वजह से भेजा ताकि लोगों को अल्लाह की तरफ इबादत करने के लिए गामजन कर सके, लोगों को बता सके कि अल्लाह की इबादत करते रहना यही अल्लाह का मिशन है, यही अल्लाह का मकसद है, यही पैदा करने का अल्लाह ताला का मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यही मकसद अल्लाह ताला के तुम अल्लाह ताला की इबादत करते रहो, इसी के लिए तुमको पैदा किया है। हाँ माल जरूर कमाओ, हाँ कौन मना करता है कि माल न कमाओ, पैसा न कमाओ, कौन मना करता है, लेकिन कमाओ, इतना कमाने के चक्कर में बिजी न हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। माल के चक्कर में, दुकान के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, बीवी और बच्चों के चक्कर में तुम इतने ज्यादा दीवाना न हो जाओ कि अल्लाह ताला ही को भूल जाओ, मस्जिद को भूल जाओ, कुरान को भूल जाओ। मेरे भाइयों, माल कमाओ, कोई मना नहीं करता है, लेकिन माल इतना न कमाओ और दौलत इतना हासिल न करो, दौलत के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी का मकसद ही भूल जाओ। आज मुसलमानों का जीने का मकसद यही है, पैसा कमाना, मकसद यही है घर बनाना, मकसद यही है कि लड़की, अच्छी लड़की ले आना। आज नौजवान लड़के बस उसी में पड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, गौर करो, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। शैतान इतने तरीके कब्जा कर लिया है और हम उससे बचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं।